ارکان ایمان میں چوتھا رکن انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تمام انبیاء پر اجمالی طور پر ایمان لانا واجب ہے، اور جن کا تفصیلاً ذکر ہے ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ بعض انبیاء کے نام اور ان کی خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، یا تو قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے انبیاء کی کچھ خبریں بیان کی ہیں جو حدیثوں میں ہیں، لیکن جن کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں ہیں، ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کے نام اور ان کے بارے میں خبریں بیان ہیں ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر انبیاء کا ذکر کیا اور بعض میں اجمالی طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا۔ یہ بعض انبیاء کے نام ذکر ہیں قرآن میں، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی آپ سے پہلے کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور تفصیلاً ان کے قصے کا ذکر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، ایوب، سلیمان علیہم السلام کا ذکر موجود ہے، ان کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض خبریں تفصیلی طور پر ذکر کی گئی ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ بعض انبیاء کی زیادہ تفصیل موجود ہے دوسرے انبیاء کی تفصیل سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت، ان کے واقعہ فرعون کے ساتھ، یہ بہت زیادہ تفصیل میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور جو بھی خیر، نور اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کی طرف، انہوں نے اپنی قوم کو اس کو بیان کیا، اور ہر شر سے انہوں نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا اور اس سے ڈرا دیا، اور جو ان پر ایمان لے کر آئے اور ان کی اتباع کی تو انہوں نے کامیابی حاصل کی اس دنیا اور آخرت میں، اور جنہوں نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کے انکار کیا یا ان کے ساتھ کفر کیا تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا۔ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی انبیاء اور رسل علیہم السلام آئے ہیں ان میں سے 5 اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، اور یہ باقی انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، اور یہ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور یعنی بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دی ہے، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ تو یہ 5 اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، یعنی بڑی عظیمت والے رسول۔ ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ان اولو العزم من الرسل میں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ جھوٹا اور کذاب اور دجال شخص ہے، جیسے کہ اسی حدیث میں پہلے بیان کیا گیا ہے اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے جو یہ گمان کریں گے یا یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، مگر میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اور اس کو ماننے والے بھی، کیونکہ یہ بات دین میں ضروری طور پر معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کی گئی آیت اور حدیث میں گزرا۔ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ان کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور یہ ہے دین اسلام۔ ہاں ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن دین تمام انبیاء کا اسلام ہی تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ تمام انبیاء کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، کسی بھی زبان کو بولنے والے یا کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، ان تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور تمام کو یعنی جنات ہوں یا انسان ہوں، ان تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، یعنی ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی ان کے تعلق سے کتابوں پر ایمان میں ذکر گزر چکا ہے۔
یہ ہیں چند باتیں جو ایمان بالرسل کے تعلق سے تھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔